لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر آیا ہوں، لیکن اس دفعہ میری نیت قبضہ کرنے کی نہیں ہے، آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وکیلوں کا ایک نیا سربراہ آیا، وہ لمبے لمبے بالوں والا مان اللہ کا چھوٹا بھائی، وہ بہت چھلانگے مارتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ چھلانگے مار کے افتخار محمد چودھری کو بحال کرا لے گا اور بہت سارے کام کر لے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر چھلانگے مارنے سے اچھلنے کودنے سے کچھ ہوتا تو سب سے زیادہ میں نے چھلانگے ماری ہوتی، اچھلنے کودنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ آ رہے ہیں، شارٹ مارچ آ رہے ہیں، جب وہ چھوڑو، آپ نہ اپنا ٹائم برباد کرو۔ ان کے تو دن ہے، ان کو تو اچھلنے کودنے دو، ان کے دن ہے اچھلنے کودنے کے، آپ لوگ اپنا وقت نہ برباد کرو۔ دوسری بات، اب میں آ ہی گیا ہوں تو اب اپنی بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ مجھ پہ ایک آج کل کے دور میں بھی، یعنی استعفیٰ لینے کے بعد بھی باتیں بنائی جاتی ہیں کہ مشرف جو ہے گولف کھیلتا ہے۔ میرا ان لوگوں سے سوال ہے کہ اب میں اگر گولف نہ کھیلوں تو اب میں کیا بیٹ بال کھیلنا شروع کر دوں؟ یہ سب کیا ہے؟ واٹ از دس؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، میں بہت نیک انسان ہوں۔ میری نیکی کی انتہا آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت دفعہ میں لال مسجد گیا ہوں، بہت سارے لوگوں کو بھی ادھر بھیجا ہے۔ میری نیکی کا عالم آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میری وجہ سے بہت سارے لوگوں کو شہادت کا رتبہ ملا ہے۔ ہوں تو میں بہت بڑا نیک، لیکن لوگوں نے مجھے نیک سمجھا ہوا نون ہٹا کے۔ یہ جب نہیں ہونا چاہیے۔ واٹ از دس؟ پھر بات اپنے دور کی کرتے ہیں کہ میرے دور میں بہت سارے غلط کام ہوئے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیا غلط کام ہوئے ہیں؟ پہلی بات جو کی جاتی ہے کہ میں نے جیو پہ حملہ کروایا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ حقیقت آپ کو نہیں دکھائی جاتی ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ آپ جانتے نہیں ہیں، اور حقیقت میں بول نہیں سکتا ہوں، لیکن اب میں استعفیٰ دے چکا ہوں، اب تو بول دوں گا، اب تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے اپنے دور میں میڈیا کو بہت آزادی دی ہے، لیکن میڈیا نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ جس ٹائم میں نے اپنے دور میں وردی اتارنے کا اعلان کیا، تو جس ٹائم میں نے وردی اتارنا شروع کی ہے، جیو نے لائیو کوریج دینا شروع کیا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ سب کیا ہے، ایسے کیوں کیا انہوں نے؟ اس وجہ سے مجھے جیو کو بند کروانا پڑا۔ ان سے میں نے وہ سی ڈی لی ہے جس میں میں کپڑے بدل رہا تھا، لیکن جیو والے پھر بھی بہت شرارتی ہیں۔ انہوں نے میری نیٹ پہ ایک فوٹو دے دی جس میں میں اپنی عزت چھپا رہا ہوں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک میرا جملہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، اس کا بھی لوگوں نے غلط مطلب لیا ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آئی لو مائی کنٹری۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں کوئی بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو سب سے پہلے پاکستان کا نام آنا چاہیے۔ یہی میری ڈگنیٹی اور میرے ابو، میرا مطلب جارج بش کی پالیسی ہے۔ پھر میرے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے دور میں تبدیلی کیا آئی ہے، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ میرا دور 1999 میں شروع ہوا ہے۔ میرے دور میں 2008 آیا، پاکستان کو 9 سال آگے لے کے گیا ہوں، اور میں کیا تبدیلی لے گیا ہوں۔ اور اینڈ میں یہی کہوں گا کہ میں اصلی مشرف نہیں ہوں، اس لیے جاتے جاتے میں اچھی بات کروں گا۔ آپ لوگوں سے ایک جوک شیئر کرنا ہے۔ وہ جوک کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے دور کے پہلے کی باتیں ہیں کہ جس ٹائم نادرا کے آفس میں آپ کو سارا کچھ خود کرنا پڑتا تھا، خود ہی فارم لے کے اس میں خود ہی فل کرنا ہوتا تھا، پھر خود ہی فوٹو کھنچوانے ہوتے تھے۔ ہم نے آسانی پیدا کی ہے۔ خیر یہ اس دور کی بات ہے جس ٹائم یہ آپ سب کچھ آپ کو خود کرنا پڑتا تھا۔ اس ٹائم ایک پٹھان جوان ہوا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ بننا تھا، وہ نادرا کے آفس گیا، اس نے وہاں سے فارم بھرا ہے، فارم سارا دیکھا ہے، ایک چیز رہے گی فوٹوگراف کھنچوانے گیا وہ اس کے پاس، فوٹوگرافر کے پاس۔
فوٹوگرافر کو جا کے کہتا ہے ہمارا فوٹو کھینچو. اس نے کہا خان صاحب آپ بیٹھ جاؤ میں ابھی فوٹو کھینچتا ہوں. خان کو اس نے بٹھا دیا. خان کو بٹھانے کے بعد وہ کہتا ہے خان صاحب آپ اپنی ٹوپی اتار دو. کہتا ہے تم ٹوپی کو چھوڑو تم فوٹو کھینچو. فوٹوگرافر نے اس کو پھر کہا کہ خان صاحب چادر تو اتار دو نا. کہتا ہو جائے تو چادر کو چھوڑ تو ہمارا فوٹو کھینچ. فوٹوگرافر نے پھر کہا خان صاحب اسماعیل. خان کہتا تو اسماعیل کو چھوڑ تو میری فوٹو کھینچ. فوٹوگرافر نے فوٹو کھینچ دی ہے. پھر کہتا ہے خان صاحب فوٹو کھینچ دی ہے. اب ہوا کچھ اس طرح کہ خان جو فوٹوگرافر کے سامنے بیٹھا تھا اب اپنی بیک فوٹوگرافر کی طرف کر کے بیٹھ گیا اور اس کو کہتا ہے کہ اب ہمارا پیچھے سے فوٹو کھینچو. فوٹوگرافر کہتا ہے خان صاحب خیریت تو ہے نا, مطلب کہ پیچھے سے فوٹو کون کھنچواتا ہے, خیریت تو ہے, ٹھیک تو ہے نا آپ. کہتا ہے تم کو پیسے چاہیے نا, ہم تم کو پیسے دے گا, تم ہمارے پاس فوٹو کھینچو, جیسا بول رہا ویسا کرو, ہم تم کو پیسے دے گا. فوٹوگرافر کہتا ہے شریف آدمی تھا وہ مان گیا. کہتا چلو آپ بیٹھو میں آپ کی فوٹو کھینچتا ہوں. خان کو بٹھا دیا. فوٹوگرافر پھر کہتا ہے خان صاحب اسماعیل. خان اٹھ گیا. خان تب گیا. خان کہتا ہے تو بھی کہیں پٹھان دے نہیں ہے, خدا کے بندے پیچھے سے کون اسمائل کرتا ہے, تو نے مجھے اتنا بھی پٹھان نہ سمجھنا, چل فوٹو کھینچ. کہتا ہے خان صاحب آئی ایم سوری, میری روز کی روٹین ہے, میرے پاس جتنے بھی بندے آتے ہیں وہ سب سامنے سے فوٹو کھنچواتے ہیں, ان کو تو میں کہتا ہوں نا کہ خان کہ آپ اسمائل کرو, تو آئی ایم سوری میرے منہ سے نکل گیا, آپ بیٹھو میں آپ کی فوٹو کھینچ دوں. کہتا سوری کا بچہ چل فوٹو کھینچو. اس نے اس کو بٹھایا, فوٹو کھینچ دی. تو جاتے جاتے اس کو فوٹوگرافر خان کو پوچھتا خان صاحب ایک بات سنو. کہتا پوچھو کیا, جلدی پوچھو. کہتا خان صاحب آپ نے ٹوپی نہیں اتاری ہے, آپ نے چادر نہیں اتاری ہے, اسمائل نہیں کیا ہے, جلدی میں ہو, سب سمجھ آتا ہے, لیکن یہ جو آپ نے نیا کام کیا ہے کہ پیچھے سے فوٹو کھنچوائی ہے, اس کی کیا وجہ ہے, کچھ سمجھ نہیں آیا. فوٹوگرافر کو خان آگے کہتا ہے کہ ہو جائے یہ دیکھو یہ فارم پہ لکھا ہوا ہے, 2 فوٹو آگے سے اٹیچ کروانے ہیں اور 2 پیچھے سے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. سب سے پہلے پاکستان.